اس قبر میں زندہ ہیں، سلام کا جواب سنتے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں۔ زندہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جس طرح میں زندہ موجود ہوں، آپ زندہ موجود ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، زندہ ہوں، آپ میرے سامنے بیان سن رہے ہیں، زندہ ہیں۔ ایک یہ دنیاوی زندگی ہے۔ ایک مرنے کے بعد اخروی زندگی ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اخروی زندگی میں، عالم برزخ میں، اس سے اگر عام آدمی ہے تو اسے سوال جواب ہوتے ہیں، نبی اور شہید جنت میں ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی جنت میں ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، کچھ سے نہیں بھی ہوتے۔ تو ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک برزخی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، وفات آ چکی۔ صحیح بخاری کی حدیث سے خرج من الدنیا، میری جو کتاب ہے نا تحقیقی مقالات، پہلی جلد میں یہ مسئلہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب دنیا میں زندہ نہیں، اب عالم برزخ میں، جنت میں زندہ ہے، اعلیٰ مقام میں زندہ ہے۔ وہ حیات برزخی، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ یہ جو المحنت میں لکھا ہوا ہے نا دیوبندیوں کی کہ حیات دنیاویہ غیر برزخیہ، یہ بات غلط ہے۔ دنیاوی زندگی نہیں ہے وہ، دنیاوی اخروی زندگی ہے۔ یہی بات حافظ ذہبی نے فرمائی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فرمائی ہے، ابن قیم نے اپنے عظیم الشان قصیدے دنیا میں بھی اس پر بڑی بات کی۔ دوسرا یہ جو سوال ہے کہ یعنی سلام کا جواب سنتے ہیں، بھائی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام سنتے ہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ ثابت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی میں اور امام اسماعیل بن اسحاق القاضی کی فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت پڑھی ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ کے فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں، پھرتے ہیں، یبلغوننی عن امتی السلام، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہے سنن نسائی میں، لیکن کہ فضل الصلاۃ علی النبی میں وہ کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن صائب، تو سما کی تصحیح ثابت ہو گئی، سند صحیح ہو گئی، اور میری جو کتاب ہے نا درود و سلام کے فضائل، اس میں یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سوالات جو ہیں جن ممکن ہے کہ بعض ایسا سوال بھی ہو جس کا میں جواب دینا پسند نہ کروں، تو پھر یہاں کے جو شیخ الحدیث صاحب ہیں وہ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ بھائی یہ ثابت نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے، اور کیا اس کا اپنی جرمی ہونا ہے؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں نا خودکشی، مشہور لفظ ہے خودکشی، خودکشی غلط ہے۔ خودکشی نہیں ہوتا، خودکشی ہوتا ہے، کشتن سے۔ خودکشی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کھینچنا، اور رسہ کشی کھینچنا نہیں ہے، کشتن سے۔ تو خودکشی اپنے آپ کو قتل کرنا، ایسے قتل کرنے والے کا جنازہ جو بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث اور بڑے علماء ہیں، وہ نہ پڑھیں، دوسرے لوگ اس کا پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کرام کو منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ تو اس سے علامہ نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور علماء دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، پڑھیں گے عوام، لیکن بڑے علماء نہیں پڑھیں گے۔ ابدی جہنمی وہی ہوگا جو خودکشی کو جائز سمجھتا ہے، جو جائز نہیں سمجھتا تو وہ جس طرح ایک صحابی کا ہاتھ کاٹ کیا تھا تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی، اللہ مغفر لوالدیہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ میرے بعد کوئی اور مقرر بھی ہوں گے، تو کوئی ایسا تو نہیں کسی اور کا میں وقت لے رہا ہوں؟ اچھا کیونکہ میں جو ہے میری زندگی کا ریکارڈ یہ ہے کہ میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا 12:30 بجے خطبہ شروع، 1 بجے نماز شروع، جو رہ گیا نا 1 منٹ بھی تو تکبیریں
اولا گئی اسے. کہا جاتا ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے نہیں مانا جائے گا. بھائی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو، مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے. قرآن کی کسی آیت میں سجدہ تعظیمی سے منع نہیں کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں یہ حدیث نہیں مانتا قرآن کے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں تو قرآن کے. بھائی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی عقل کا قصور ہوتا ہے. کوئی آدمی بھی اگر کسی کے پاس کوئی اگر ایسی کوئی روایت ہے تو پیش کرے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. یا تو حدیث صحیح نہیں ہوگی یا پھر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوگی. کیا حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے؟ ہوتی ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کرے. یہ ایک سوال آیا ہے جہاد کے بارے میں، اس کا تفصیلی جواب تو میں کوئی نہیں دوں گا. میری کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل جہاد، وہ منگوا لیں، مکتبہ اسلامی سے چھپی ہے. سورہ الف لام سجدہ، الف لام میم سجدہ میں آتا ہے الف وسلم ما تعدون، اور سورۃ المعارج میں آتا ہے کہ ترج ملائکہ وروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ان دونوں آیتوں کا جواب ہے. تو اس میں مختلف مرحلے مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ وہ ہوگا جس میں یعنی فرشتے جو ہے وہ چڑھتے ہیں رب کے پاس جو جاتے ہیں، وہ ایسی ہے کہ 50,000 سال جو انسانوں کا ہے اس کے برابر یعنی فاصلہ ہے، اور وہ قیامت کے ساتھ ہوگی. اس میں مختلف تطبیقیں دی جا سکتی ہیں، مختلف دو حالتوں پر بھی ہوتی ہیں. جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيٌ بُكْمٌ وَصُمٌّ، قیامت کے دن ہم کافروں کو اٹھائیں گے، اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گنگے بھی ہوں گے. آتا ہے نا سم بکم، یعنی اس طرح کی اور بھی آیات ہیں. مثلا ایک وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اب سرنا و سمینا فرجنا نعمل صالح، ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا ہے. تو یہ دو مختلف حالتیں ہیں. اسی طرح یہ دو مختلف حالتیں مراد ہیں. کیا شریعت میں جائز ہے کہ نہیں قرآن و سنت سے دلیل ہے؟ بھائی کیا جائز ہے؟ اس کی جو دلیل ہے وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے تو اس اجتہاد کی اگر میں وہ صحیح ہوتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو پھر بھی ایک ثواب ملتا ہے. تو جس طرح حاکم اجتہاد کرتا ہے وہ ہر شخص اندر ضرور اجتہاد کرتا ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جائے نا کسی جنگل میں، اس کو پتہ نہ ہو کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، تو نماز تو پڑھ لی، 5 نمازیں فرض ہیں، اب وضو کر کے اجتہاد کرے گا. اس کا خیال ہے خانہ کعبہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، تو وہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا اپنے اجتہاد کا. اگر اس کا رخ غلط بھی ہو گیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. میرے ساتھ اس طرح ہوا ایک دفعہ کہ وہ جب لاہور میں آئے نا دارالسلام، تو دارالسلام نیچے تازہ دارالسلام شروع ہوا تھا، تو وہ اس طرح چکر ہے نا سیڑھیوں سے چڑھ کر علامہ سعد علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اسی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی جو لائبریری تھی نا اس کی چائے مجھے دے دی. تو نیچے سے پھر کے چکرا کے جب اوپر جاگتا تھا تو دوسری طرف نماز پڑھی. میرا ایک شاگرد آ گیا، اس نے کہا یہ کدھر نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نفل پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یہ، اس نے کہا نہیں شروع نیچے فرق ہے. تو اس طرح انسان سے اس میں بھی اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ بہرحال اجتہاد کے قسم قیاس ہے، آثار سلف صالحین سے استدلال ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے وہ تو ہے ہی ضعیف، وہ ہم پیش نہیں کرتے. بھائی ضعیف حدیث ہم پیش کریں تو پھر ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کیا ہے جو ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں؟ یہی تو یہ جو سوال ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اس کا جواب جو ہے وہ شیخ الحدیث صاحب دیں گے. یہاں پر شیخ الحدیث صاحب کون ہے؟ شیخ الحدیث یہ ہے نا، یہ دیں گے. طلاق کا ہر مسئلہ ان کے حوالے انشاءاللہ. میں سمجھ گیا ہوں کہ جسے سوال بھیجائے بے نمازی مسلمان ہے یا کافر؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے ہمارے بچے؟ بھائی میں نے جو اس بارے میں تحقیق کی سوچا ہے نا اور حدیثوں کو دیکھا ہے، کچھ حدیثوں سے ثبوت ملتا ہے کہ کافر ہے، کچھ سے ملتا ہے مسلمان ہے. شیخ المانی کہتے ہیں مسلمان ہے، عرب علماء کہتے ہیں کافر ہے. میں جو جس نتیجے پہنچا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی
وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ اگر تو یہ میرے خیال میں یاد ہی صحیح بات مجھے، لیکن میری یہی تحقیق ہے کہ اگر مطلقاً نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ ہے تو وہ کافر ہے، جو پڑھتا ہی نہیں، نہ جمعہ نہ کوئی پڑھتا، جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، یہ فاسق فاجر ہے، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ اور رسول دونوں کے لیے ایک ضمیر واحد استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث۔ خطبے میں تو جائز نہیں ہے، جس میں وہ ہوتا ہے نا کہ وہ یا سیما، جس میں وہ یا سیما کے جو الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بے سخاتی بنتا، وہ تو جائز نہیں۔ ویسے تقریر میں دعا اس طرح ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جس طرح وائد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تو اس لحاظ سے جائز بھی ہے۔ انہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، سیاق و سباق کے مطابق بات ہے۔ یہ کچھ گروہوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یہ مجھ سے بہت سوال ہوتا ہے کہ فلاں لوگوں کے پیچھے نماز ہو جاتی کہ نہیں۔ اس بارے میں بھی میری ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا مشرک امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، مشرک کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کو بھی امامت سے ہٹا دیا تھا جو خانے کعبے کی طرف جسے تھوکا تھا، ابو داؤد کی صحیح روایت بولی۔ تو یہ اس بارے میں وہ میری کتاب اب چھپ چکی ہے اللہ کے فضل کرم سے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھے کہ بعض اوقات مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں نا، تو میں مسئلے کا جواب دیتا ہوں تو اس کو وہ پسند نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اہل حدیث میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر پسند نہیں ہوتا تو کسی اور عالم سے پوچھ، لڑائی جھگڑا نہیں کر رہتی ہے بعض اوقات جو ہے۔ اس سلسلے کا یہ مسئلہ بھی ہے، ایک چیز نقد 10,000 کی ہے، اس چیز کی کو ادھار 15,000 میں بیچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی یہ مسئلہ ہے کہ ایک چیز نقد ملتی ہے 10,000 روپے کی، اور اگر اسی سے وہ ادھار لیتے تو 15,000 کی دیتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اکثریت ہمارے علماء کی، جمہور اہل حدیث علماء سے جائز سمجھتے ہیں، لیکن میں اسے جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح شیخ البانی اور عبد المنان نورپوری اور میرے استاد شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دلیل وہی حدیثیں ہیں، نہا بیعتین بیع، اس بارے میں ہم الحدیث میں مضمون بھی شائع کر چکے ہیں، مقالات الحدیث میں بھی ہے غالباً۔ تو یہ میری تحقیق ہے۔ دوسرے کچھ بڑے علماء جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، جیسا شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ ابن عثیمین وغیرہ، اسے جائز سمجھتے ہیں۔ جنازہ میں مذکر مؤنث کی ضمیریں تبدیل کی جائیں گی؟ ہو سکتی ہے، کیونکہ تابعین نے یہ فرمایا ہے کہ جنازہ میں کوئی دعا موقت نہیں، شریعت نے کوئی خاص دعا مقرر نہیں کی۔ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اللہ مغفر لہو جب پڑھیں گے تو اگر عورت کا جنازہ ہے نا تو اس کی جگہ لہا پڑھنے بہتر ہے۔ اگر اللہ مغفر لہو پڑھیں گے تو پھر مراد ہوگا لحاظ المیت، اے اللہ اس میت کو بخش دے۔ تو ٹھیک ہے، یہ احتیاطی مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی دعا موقت نہیں، تو اس کے مطابق یہ ضمیریں بدلنا جائز ہے۔ یہ آپ بھائیوں کے سوالات ہیں اور میں نے جوابات دیے ہیں۔ اگر تو یہ جوابات صحیح تھے نا تو اللہ رب العزت مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور اگر اس میں کوئی غلط ہے تو اللہ خطا معاف فرمائے، اللہ اپنی ناراضی سے بچائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ آمین۔